السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ جب کورٹ گئی اس موقع پر انہوں نے پریس کے ساتھ گفتگو بھی کی۔ اس میں انہوں نے کہا جو ڈیل کی خبریں ان تمام کو رد کر دیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا، ذرا سنی۔ آپ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے نامناسب سوال ہے۔ کیوں ڈیل ہوگی بھائی، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدوجہد ہے؟ اور بڑے کیٹیگورکلی انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا تھا، اس میں کو پاؤں پکڑنے کی انہوں نے بات کی تھی۔ کیا وہ ان کی ذاتی رائے تھی؟ پارٹی کے اندر ایک ماحول موجود ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے، اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، سن لیجیے۔ The confrontation is not our path. ہمیں مشاورت کے ساتھ ایک ریکنسلیشن نیو سوشل آرڈر، اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کاو آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نواز شریف صاحب will be more than ready. I guarantee you. مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے for the national interest، میں یہ کروں گا because it is my national duty. انہوں نے کہا کہ میری نیشنل ڈیوٹی مفاہمت ہونی چاہیے۔ دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ بالکل اس کے خلاف ہیں، یہ مفاہمت نہیں ہونی چاہیے۔ جس چیز کے لیے اتنی لڑائی لڑی اس میں مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف جب ان سے سوال پوچھا گیا حکومت کب جا رہی ہے، تو اس کا انہوں نے کہا کہ اللہ کو پتہ کب جائے گی۔ ذرا سنیے کیا کہا انہوں نے۔ حکومت کب جا رہی ہے؟ بس آخری سوال ہے یہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ بھی کہا کہ کب جائے گی اللہ تعالیٰ کو پتہ، لیکن اس سے پہلے تاریخیں بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے آتی رہی ہیں، دسمبر، جنوری 2020، یہ تو جنوری نہیں دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب بات ادھر آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ، لیکن کیسے جائے گی؟ اس میں بھی جو سوات میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب اب بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس حکومت کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا عوام گھبرائیں اور اس حکومت کو بھگائیں۔ کیا کہا تھا شہباز صاحب نے، ذرا سنیں۔ وہ جو کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں اب کہتا ہوں کہ گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اس کو بھگاؤ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی طرف سے، اور اب اگر آپ سارے بیانات دیکھیں لگتا ایسا ہے کہ اپوزیشن کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو گرانا اب کم از کم، اور یہ بڑی بحث شروع ہو گئی کہ جو وہ پی ڈی ایم تھی، ایک مومنٹم تھا، جلسے تھے، تاریخیں دی جا رہی تھیں، اب گرانے کی باتیں نہیں ہو رہی، اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح یہ گرانے کی باتیں پہلے کی جاتی تھیں۔ ایک اور چیز، عمران خان صاحب نے آئندہ کابینہ کے اجلاس میں ایک جامع پالیسی بنانے کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ منظوری دیں گے عوام کو مرعوب کرنے کی غرض سے۔ یہ ٹویٹ ہے ان کا، جاہو جلال کے استعمال کی اس نو آبادیاتی میراث کا خاتمہ کریں گے، یعنی یہ جو پروٹوکول سارے لیتے ہیں اس کو ختم کرنے کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے۔ دوسرے انہوں نے کہا ٹیکس کا پیسہ اور عوام کو زحمت سے بچانے کے لیے میں سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ہمراہ کسی نجی تقریب میں شریک نہیں ہوں گا۔ وزراء گورنر کی سیکیورٹی پروٹوکولز کا بھی جائزہ لے رہا ہوں، جبکہ تحریک انصاف کے وزراء اعلیٰ کو طے کرنا ہوگا ہم کیسے اخراجات کم کریں۔ یہ بات انہوں نے آج کی کیبنٹ میٹنگ میں کہی، لیکن اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب یہ بات تو حکومت میں آنے سے پہلے کر چکے ہیں۔ حکومت بننے سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پروٹوکولز نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ پاکستانیوں، وقت آ گیا کہ آپ یہ جو وی آئی پی کلچر ہے، یہ جو سڑکیں بند کرتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم وی آئی پی کو گزرنے نہ دیں اگر وہ سڑک بند کرے۔ یہ آپ کی ووٹ کے اوپر آ کے بجائے آپ کی خدمت کرنے کے ملک کے امیر ترین لوگ بن جاتے ہیں۔ تھوڑا سا دیر ہو گئی پرائم منسٹر صاحب کو، 3 سال گزر گئے، ابھی بھی میں دیکھتا ہوں وزراء پروٹوکولز کے ساتھ گھومتے ہیں، گاڑیاں آگے پیچھے ان کے پاس جو پروٹوکولز کی ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں چلتے ہوئے۔ وزراء اعلیٰ جب کہیں کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو اس میں پروٹوکولز نظر آتے ہیں۔ یہ گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل صاحب، ان کا پروٹوکول آپ دیکھ لیں، آپ کسی اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا اپنا پروٹوکول ہے۔ اس میں ایک چیز میں ہمیں بار بار جو بات میں بڑے عرصے سے کہتا آیا ہوں وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ ہائی سیکیورٹی جن کی ڈیٹیل ہونی چاہیے، مطلب جو پارٹی لیڈران ہیں، جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں یا جن کی جان کو خطرہ زیادہ ہے،
یہ نہ کریں کہ بالکل ہی پروٹوکول ختم کر دیں. لیکن میں ایسے وزراء کے پاس پروٹوکول دیکھتا ہوں جن کو شاید محلے سے باہر یا اپنے حلقے سے باہر بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن یہ ایک ٹشن ایک طریقہ کار ہے ہمارے حکمرانوں کا. ان کو لگتا ہے کہ مروب ہوں گے لوگ جب ہم اپنے حلقوں میں ان ہوٹرز والی اور بتیوں والی گاڑی میں جائیں گے. اس پر بھی بات کریں گے. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایس اے پی ایم ہیں. طلال چوری صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال صاحب آپ کا بھی شکریہ. طلال صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں, ذرا پہلے جو آج کا, کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بیان دیا اس پر بات کر لیں. حکومت گرانے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, حکومت گرے گی کا پہلے تاریخیں ہوتی تھی. کیا پی ڈی ایم میں کہیں یہ ریئلائزیشن ہے کہ شاید وہ جو وقت تھا, وہ موقع تھا, وہ گزر گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب, اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں جی جو ابھی بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے پہلا جو ہدف تھا اس میں کامیاب ہو گئی ہے, تو میرا خیال یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. مجھے بالکل آن گراؤنڈ جو حقائق ہیں اس کو مد نظر رکھ کر یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پی ڈی ایم نے جو ماحول بنایا تھا, جو انہوں نے گیئر اپ کیا تھا اور مومنٹم بنا لیا تھا, اور اس وقت پیپلز پارٹی کے علیحدہ ہونے سے ہماری تحریک کو نقصان پہنچا اور ہم ہدف حاصل نہیں کر سکے. سو یہ حقیقت ہے. مگر اس پی ڈی ایم کی جو تحریک کی, اس نے کم از کم اویئرنس جو تھی ان کی نالائکی کی, نااہلی کی, ان کے جعلی پن کی, وہ اس حد تک بہت ساری جگہ ریفلیکٹ ہوا. مثلا بائی الیکشنز میں وہ پی ڈی ایم کی جو مومنٹم بنا تھا بائی الیکشنز میں, ان کے ریزلٹس آپ کے سامنے آئے ہیں. سو یہ اویئرنیس کی حد تک ضرور ہوا, لیکن ہم ٹارگٹ حاصل پہلی جو تھا اس پہ حاصل نہیں کر سکے. اور لیکن کیا یہ میرا سوال کچھ اور تھا کہ کیا ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹارگٹ حاصل نہ کر سکیں لیکن دوبارہ سے ایک کیمپین شروع ہوتی ہے, دوبارہ آپ اپنا مومنٹم بلڈ کرتے ہیں, کوئی لانگ مارچ, کوئی دھرنے یہاں پہ ہوں, لانگ مارچ کینسل ہو گئے, دھرنے تو اب دور کی بات ہے, آپ کی پی ڈی ایم کی ملاقاتیں کینسل ہو جاتی ہیں. شہباز صاحب نے بلایا تھا اصلاحات پر, وہ ملاقاتیں نہیں ہو سکی. کیا اس وقت, سوال پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, کیا اس وقت کیا اپوزیشن سوچ رہی کہ اب شاید گرانا مشکل ہوگا؟ اس وقت حکومت کا گرتی نہیں ہے ہم سے حکومت, تو اب وہ خالی اس کو ان پاپولر کرنے والی بیانات زیادہ سنیں. دیکھیں ایک تو گرانا جو ہے نا وہ ان کو بالکل بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کون سے کوئی خود کھڑے ہیں, یہ جن کے سہاروں پہ کھڑے ہیں, اور یہ تو اس وقت تک ہی ہیں, ان کے گرانے کے لیے یہ نہ سمجھے. باقی ان کی اپنی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ میں آپ کو شروع ہو جاتا ہوں پہلے الیکشن کے دن سے آر ٹی ایس کے بیٹھنے سے لے کے میری گل سنو, ساڈی زبان وچ کہندے نے چوری صاحب تانوں زیادہ سمجھ آئے گی, کہندے نا کہ گل اگر ان دعاواں تے آ گئی ہے کہ اللہ بہتر جاندا ہے تے پھر تے گل تواڈے والوں نہ ہی سمجھے نا. نہیں دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں میں آپ سے آج بھی اس بات پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے پارٹی, اور یہ پہلے دن میں آپ کے ٹاک شوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اسمبلی مدت پوری کرے, پی ٹی آئی مدت پوری کرے, ہمیں پولیٹیکلی فائدہ ہے, ہمیں پولیٹیکلی بینیفٹ ہے اس کا. پھر سر دسمبر جنوری پائیں حکومتاں ٹانے دے بیان بھی تو تاڑی ہے گے نا. مریم بی بی کہتی ہے جنوری نہیں دیکھیں گے یار, یا پار نکال دیں گے, گرا دیں گے. اگلی بات پوری سن لیں نا, پوری بات دیکھیں نا کاشف صاحب, یہ میری سیاسی فائدہ اس میں, میری پارٹی کا فائدہ ہے, مگر اس ملک کا فائدہ نہیں ہے جی. دیکھیں نا اہم ترین فورن افیئرز پہ وہ اپنے فیصلے کرنے, آپ کشمیر والا معاملہ دیکھ لیں, آپ اکانومی دیکھ لیں, غریب کی روٹی سے لے کر کشمیر تک جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا اس ملک کا. تو جتنا ٹائم دیں گے, ہر شاخ پہ بزدار بیٹھا ہے, تو انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو میرا مطلب ہے اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم نہ جدوجہد کریں, میرا خیال ہے یہ ایک دن پہلے بھی گھر جائیں تو یہ ملک کی خدمت ہے, کیونکہ ان سے کچھ ہو نہیں رہا. میں آپ کوئی جس پہ مرضی بحث کر لیں, جس مرضی معاملے. میں ذرا حکومت کی بات سنوں گا, مجھے لگتا ہے بات آ گئی ہے کہ آپ کو ان پاپولر کریں. بس ظاہر ہے جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں اتنے 1000 ارب چوری ہو گئے, اور جی یہ ہو تو سمجھ لینا لیڈر چور ہے, یہ ہو گیا تو سمجھ لینا یہ ہو گیا. وہ بھی اب اسی قسم کی بات کریں کہ ہر چیز پہ پولیٹیکلی آپ کو ٹارگٹ کریں تاکہ آپ کو ان پاپولر کیا جائے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے جتنا زور لگانا تھا ہمیں ان پاپولر کرنے کے لیے, اور آپ نے ٹھیک تجزیہ کیا ہے کہ یہ طریقے بھی دیتے رہے ہیں اور عوام کو نکالنے کے لیے جو یہ باتیں کرتے رہے ہیں, تو اب تو یہ ٹی وی ٹاک شوز کی حد تک تو ہمیں ان پاپولر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. عوام انہیں رد کر چکی ہے, اور بنیادی طور پہ جو پی ڈی ایم اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی.
لاہور کا جلسہ بنیادی طور پہ نکلا، تخت لاہور کے یہ خود کو وارث کہتے ہیں. طلال چودھری سے پوچھے نکلے کتنے تھے لاہوریے باہر؟ میں آج بھی طلال چودھری کو آپ کے پروگرام سے کہہ رہا ہوں آپ اپنا کیمرہ مین بھیج دیجیے گا، اپنے بلبوتے پہ یہ 10,000 بندہ لاہور سے نکال کے دکھا دیں. یہ پی ڈی ایم کی بیساکھیوں پہ لے کے آتے ہیں. لاہور جو گے بھی نہیں رہے. پی ایم ایل این اپنے بلبوتے میں لاہور میں 10,000 بندہ نہیں نکال سکتی. کاشف آپ میری بات انڈورس کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بھی سمجھ لیں کہ یہ سیاسی طور پہ اگر آپ نے میرے پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ مسلم لیگی ووٹر سپورٹر مزاحمت اور جلسے جلوسوں میں ذرا کمزور ہے، ووٹ ڈال دیتا ہے ان کو آ کے. نہیں یہ بات نہیں ہے کاشف، ان کا ووٹر کنفیوزڈ ہے. وہ سوچتے ہیں ہم اتنے کنفیوز ہیں پائن تانوں کیوں نہیں ووٹ پایا، انہوں نے کیوں پا گیا ووٹ. سن لے باہر نکلنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ووٹ تو ٹھیک ہے ایک لاکھ پروسیس ہے، الیکشن پہ نکلتے ہیں. میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک طرف مفاہمت کا بیانیہ ان کے شہباز شریف صاحب لے کے نکلے ہوئے ہیں، پارٹی کے قائد ہیں. دوسری طرف مریم صاحب ہیں، وہ پوری چاہتی ہیں اگریسیولی اداروں پہ اٹیک اور یہ وہ جو بھی ان کا ایک ہے. تو ووٹر کنفیوز ہے نا کس کے پیچھے چلنا ہے. واقعی کنفیوز ہے. کیوں نہیں؟ طلال صاحب کنفیوز ہیں. کس کے بیانیے کے ساتھ؟ طلال صاحب آپ شہباز صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہیں، مریم بی بی کے بیانیے کے ساتھ ہیں. دیکھیں پہلے میں ذرا جلسے کا جواب دے دوں. کاشف صاحب میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی ہمارے مہمان بنیے گا، اور عثمان ڈار صاحب بھی. مریم صاحبہ اور کیا کہتے ہیں ہماری پارٹی کمپین چلانے جا رہی ہے کشمیر میں. میں انہیں بندے بھی دکھا دوں اور جلسے بھی دکھا دوں. اور پھر مجھے اپنے بھائی کا وہ شہر یاد آ جاتا ہے. ڈسکے میں 2 دفعہ دھلائی کی ہے ہم نے. اس کے بعد اب پھر ایک بائی الیکشن ہے ڈسکا ادھر سیالکوٹ میں جو ان کے حلقے سے بالکل خاص ہے. وہ ہنس رہے ہیں، میری گل سنو، ہنس رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 2 تو آئی تو ہوئی ہے. اپنی ہی سیٹ جو 50,000 ووٹوں سے جیتے تھے بڑی مشکل سے 10,000 سے جیتے. گزارش سنیں 16,000 14,000 جتنی 50,000 کاشف عباسی صاحب ووٹ بینک ہمارا اوپر کاشف چلے اگلے چاہیے. میں تو خوش ہو رہا ہوں ہم نے اگلے الیکشن بات سن لے. ویسے یہ نقطہ ایک سیکنڈ اس نقطے کو ایکسپلین کر لیں. اگر آپ ایک سیکنڈ سن لو میری بات طلال صاحب اس بات کو تو ایکسپلین کرنا چاہیے آپ کو کہ 50,000 کی لیڈ یا 40,000 کی لیڈ کم ہوئی ہے آپ کی. اگر آپ کا بیانیہ بہت پاپولر ہوتا تو پی ٹی آئی کو تو 17,000 سے ہارنا چاہیے تھا. وزیر آباد میں 27,000 کم ہوئی ہے، وہاں ہمارا 27,000 ووٹ اوپر گیا ہے. جی طلال صاحب اپنا ذرا میں تھوڑا سا اپنے بھائی کو نشاندہی کر دوں. ابھی یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، ہوٹروں والی گاڑیاں آگے پیچھے ہیں اور یہ تھیلے بھی اٹھا لیتے ہیں دھند میں. پہلا تو چلو مان لیا میں نے، پہلا میں نے مان لیا آپ کا، یہ پہلے والی بات میں نے مان لیا آپ کی. ایک منٹ، نوشہرہ کی سیٹ کس کی تھی؟ نہیں ایک منٹ، نوشہرہ کی سیٹ کس کی تھی؟ کراچی میں ہمیں ووٹ کتنا ملا، پچھلی دفعہ کتنا ملا تھا؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں اوورآل ماحول دیکھیں. نہیں لیکن سر ایک سیکنڈ میں اس میں 2 چیزیں. نوشہرہ تو ذاتی لڑائی ہو گئی، پرویز خٹک صاحب کی اور لیاقت خٹک صاحب کی لڑائی. سارا میڈیا آپ کو بار بار بتا رہا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ظاہر پولیٹیکل نیریٹو تو یہی بنے گا کہ ہم نے نوشہرہ میں ان کو ہرایا، حالانکہ وہ خاندان کی لڑائی تھی جو حلقے میں آئی ہے. پہلا جو ڈسکے کا الیکشن تھا وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں تمام تر کوششوں کے باوجود، اور ہمارا خیال تھا کہ 50-60 ہزار سے آ رہے گی تحریک انصاف دوسرا الیکشن ہی. میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی تھا کہ یہ تو لیڈ بہت ود جائے گی، اگر مینج نہیں کر پائیں تو اگلے الیکشن میں تو دوربینوں سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن آپ کے ووٹ کم ہوئے ہیں، یہ بات آپ بھی مائی، آپ کی لیڈز کم ہوئی ہیں. آپ لوگوں کی پارٹی میں انٹرنلی بیٹھ کے یہ بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر دیکھیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں کہ ہمارے ووٹ کم کیسے ہوئے ہیں. اگر یہ ان پاپولر ہوتے تو ووٹ کا فرق تو بڑھنا چاہیے تھا نا. طلال صاحب، طلال چودھری صاحب. دیکھیں کاشف صاحب میری گزارش سنیں. دیکھیں ایک حکومت میں ہونے کا ایک خاص ووٹ بینک ہوتا ہے، اور ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تمام آڈز کے خلاف. یعنی آپ یہ دیکھ لیں حکومتیں بھی خلاف ہیں، پھر تیرا مقدمات، پھر دوسری جو یعنی غداری، منشیات، احتساب، ہر چیز ہم پر ڈلی ہوئی ہے. اس کے باوجود ہم سیٹیں نکال رہے ہیں، اور یہ بلیٹنٹلی دھاندلی نہیں، بلیٹنٹلی ہر چیز استعمال کرتے ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اب کراچی ہے، وہاں تو ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں، ہمارا ووٹ بڑا ہے. اور جب یہ بالکل بڑا اور ان کا کم ہوا تو پہلے سے 5ویں نمبر پہ آئے، 6 پہ آئے میرا خیال ہے. یہ رئیس ایبسولوٹ ہے. یہ تو کراچی دیکھیں میرے نزدیک اصل جو بارز ہوتی ہے نا وہ یہ الیکشنز ہوتے ہیں، کون مقبول ہے کون غیر مقبول ہے. میں کیونکہ ہم جب پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں نا، جو طلال صاحب مثال دیتے ہیں، کئی جگہ پولیٹیکل پارٹیز فیکٹس کی کے پیچھے کہ یہ فیکٹ ہے، پھر کئی جگہ لارجر پریکٹس کیا رہی ہے، پاپولر پرسیپشن کیا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ حکومتیں الیکشنز ہارا نہیں کرتی.
हुकूमतें मैनेज करती हैं, हुकूमत का वोट बैंक, लोगों ने काम करवाने होते हैं, आते हैं आप लोगों के पास, आपको वोट डाल के जाते हैं लोग। देखिए आप तो इलेक्शन को इलेक्शन जीतते हो पहले। अच्छा मुझे दसो, सियालकोट वाला जीतने जा रहे हैं ना, ये फिर कहेगा धांधली हो सर खाली वो इलेक्शन जड़ा होया ही नहीं, वो जीत गए ले जाएंगे ना। देखिए मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। देखिए सर पहले इस इंपॉर्टेंट बात का जवाब दे देना। सिटिंग गवर्नमेंट कोई आपका इलेक्शन, आप केपी का इलेक्शन हार गए, आप सिंध का इलेक्शन हार गए, आप पंजाब के इलेक्शन हारे, बलूचिस्तान तो चले आपका हम है ही नहीं, वहां हारे हैं ना। देखिए पहले तो जो बाय इलेक्शंस आए हैं, पंजाब की बात करते हैं क्योंकि इक्तदार की जो जंग है या इक्तदार की बैटलफील्ड पंजाब है, सिंध नहीं है या केपी नहीं है। पंजाब के अंदर जिस जगह पर हमने इनसे इलेक्शन बाय लड़े हैं वो 50-50, 60-60 हजार वोटों से, माजी में 3-3 दहाइयों से इनकी सीटें हैं, 30-30 साल से जड़े हैं इनकी वहां। पंजाब में इनके सामने टिकता कौन था? पीपल्स पार्टी का खुशाब में कितने वोट निकले हैं? 235। मोहल्ले का काउंसलर भी इससे ज्यादा काश वोट ले जाता है। यहाँ तो पीटीआई के वोट निकले ना इस तरह। पीपल्स पार्टी की गल कर रहा है। नहीं मैं वैसे आपको पीपल्स पार्टी के 1000 वोटों तो उतने चले जाए, खबर होती है 1000 तो खबर नहीं है। ये ना कि पीटीआई वाइप आउट हो गई है जी, सफाया हो गया पंजाब में से। वजीराबाद में हम लेते हैं 2018 के जनरल इलेक्शन में 27,000 वोट, बाय इलेक्शन में सर हम ले रहे हैं 48,000 वोट। हम नलायक थे, हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, महंगाई का तूफान था, आटा दाल चीनी रिंग रोड स्कैंडल्स के बावजूद हमारा वोट बैंक ऊपर गया है। हम वही मेंटेन करते तो हम सोचते हमने अपना डैमेज रिकवर किया, हम तो ऊपर जा रहे हैं। अगर हमने 2018 में 27,000 वोट वजीराबाद में लिया, 60,000 वोट हमने डस्के में लिया, हम उतने ही लेते तो हम सोचते कि हमने रिकवर किया हुकूमत में रहते हुए ना, उसी वोट को मेंटेन किया है। लेकिन हम तो 30-30, 40-40 हजार वोट ऊपर जा रहे हैं। लोगों को हमारी पॉलिसीज की समझ आ रही है। आप कह रहे हैं आप पॉपुलर हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, और ये अगला इलेक्शन। अच्छा ठीक है जी, एक दो 2023 मेरी गल सुनो, दो एक चौरी साहब बैठे ने, एक डार साहब बैठे ने, फिर जनाब कदू आ रहा है सियालकोट का अगला इलेक्शन? 28 जुलाई ਨੂੰ सर कुछ ज्यादा देर नहीं रहेगी चौरी साहब, ए भी शर्त ला लो आपस में कौन जीतेगा। वो कहते हैं पहले 25 जुलाई है। क्यों जी चौरी साहब, फिर तो ये सियालकोट का इलेक्शन जीतना चाहिए। रिजल्ट मान लोगे ना, तुसी कोई तुंद ना करा देना, तुसी तुंद ना करा लेना और नतीजा मान लेंगे। कमेंट करवाओ ना बाद दे विच, तो ना पता कोई नहीं चला। चौरी साहब सर्दियां तुंद होंदी है, गर्मियां की हो सकता है दसो? सर जी ए मेरी गुजारिश है वा ए कुछ भी कर सकते ने मगर ओदे बावजूद ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ हैं। और आप मैं काशिफ वासी साहब एक बात देखें ना, डार साहब भाई हैं, अब ये कम से कम टीवी पे सच्ची बात करेंगे, ये कौम को बताएं कि क्या फिरदौस आशिक वहां से उम्मीदवार नहीं थी? उन्होंने इनकार किया लड़ने से, लड़ी, उन्होंने इनकार किया, हार नजर आ रही है, इनकार किया उन्होंने लड़ने से। क्यों वो क्यों इनकार किया? क्योंकि जीत रही थी इसलिए। जब उन्होंने एमएनए का इलेक्शन मार्किंग टेस्ट किया, अब एमपीए का हमारे पास उम्मीदवार मौजूद था, तो वो पंजाब दी सूबाई वो बन सकते, मुशीर बन सकते ने, वो सूबाई असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ना। यार खुदा दा वास्ता उम्मीदवार ऐसे होते। थोड़ा शर्मिंदा हो गए, चलो फिर ठीक है, वो थोड़ा शर्मिंदगी चासपे ने, चलो जान देने फिर। मैं आपसे एक अर्ज करूं, इन्हें उम्मीदवार कोई नहीं मिला, इन्होंने काफ लीग का उम्मीदवार जो लेकर उसका बच्चा जो है वो खड़ा किया आगे। इनके पास अपना उम्मीदवार खड़ा करने को कहते हैं मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। ब्रेक ले लूं। वैसे इलेक्शन बार्स जरूर होते हैं कि कौन पार्टी किधर खड़ी है, ये बात ठीक है आपकी। सर तलाल साहब, अगर इस अगले सेगमेंट में ये जो मजामत मफामत वाली बात है, मरियम बीबी अब जितनी पहले मैंने सुना है कि वो तो अपने मेंबरान का मैसेज का और फोन का जवाब भी नहीं दे रही है आजकल। लगता है ऐसा है कि शहबाज साहब जरा थोड़ा सा प्रिवेल कर रहे हैं इस वक्त पार्टी में, एटलीस्ट पॉलिसी मेकिंग वाइज। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तलाल साहब ये बताइएगा, ये बयानिया की बड़ी बात चल रही है, आपको आपसे पूछा कि आप शहबाज साहब के साथ हैं या मरियम साहब के साथ है, इसका जवाब आपने नहीं दिया ब्रेक से पहले। पहले जवाब दे दो सनू कि तुसी केड़े ग्रुप विच हो? मैं मरियम साहबा और शहबाज साहब सारे मियां नवाज शरीफ के साथ हैं। नहीं सर, लेकिन इस पर कोई सियासी बयान है ना, तुसी सियासतदान हो, सियासी बयान ही देना। लेकिन है दसो, नहीं सियासी बयान क्या मतलब है? नहीं बड़ा क्लियर बात है सर। मुफाहमत की पॉलिसी के साथ है या मुफाहमत की पॉलिसी के साथ है या मुजामत की पॉलिसी के साथ? देखिए, जिस जगह पर हम खड़े हैं उस असूल की बुनियाद पर वो कामयाब होना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आप शहबाज साहब के साथ नहीं है? नहीं मैंने ये बात नहीं कही। तो कह रहे ना, वो पांव पकड़ने की बात कर रहे थे साहब। नहीं वो देखें, उन्होंने एक आर्गुमेंट डेवलप किया।
دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو میاں صاحب حاصل کرنا چاہتے ہیں میں اس راستے سے حاصل کر سکتا ہوں. آپ کے خیال میں وہ راستہ لینا چاہیے؟ شارٹ سنایا پھر جی آپ کے خیال میں وہ راستہ لینا چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیے, فیئر اینڈ فری الیکشن, تمام ادارے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہے. اس کے لیے پاؤں پڑنا پڑے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے جو ہم نہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے اور کوئی دوسرا یہ ریئلائز کر رہا ہے اور وہ پیچھے ہٹتا ہے تو پھر میرا مطلب ہے پھر زبردستی تو کسی سے لڑنا نہیں ہے جی. نہیں سر, لیکن مریم صاحبہ نے کیا کہا آج انہوں نے کہا کہ اگر مفاہمتی کرنا ہوتا تو صحیح کہا ہے, اتنی قربانیاں اور جدوجہد آپ پاگل ڈیل کریں تو اگر آپ ڈیل ہی کریں گے تو بات یہ جو آپ چیزیں اچیو کرنے کی بات کریں جو آپ اور شہباز صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ڈیل کریں گے تو سارا کچھ اچیو ہوگا نا, لڑیں گے تو اسے تو نہیں ہوگا. دیکھیں کاشف صاحب آپ دیکھیں نا, میں ڈیل ہوتی ہے, ڈیل کا ایک ہم نے ورڈ اس طرح جیسے کوئی نا جی کوئی آدھی چیزیں میری مانی جائیں گی آدھی آپ کی مانی جائیں گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہیں, ہم وہی ووٹ کو عزت دو. سر ہٹ گئے نا چودھری صاحب, مسئلہ یہ ہے میں آپ کو اگر آپ سے 6 مہینے پہلے کی تقریریں سناؤں, میاں صاحب کی بھی اور مریم بی بی کی بھی, اور آپ شہباز صاحب کی تقریر سناؤں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا بات کر رہے ہیں ادھر کھڑے ہیں, ایک پالیسی ادھر جاتی ہے ایک ادھر جاتی ہے. مریم بی بی صرف کورٹ اپیرنس پہ بولتی ہے جبکہ ان کا ٹویٹر آخری ٹویٹ کب دیکھی تھی ان کی؟ وہ بالکل ٹویٹ وہ جواب دیتی رہتی ہیں, وہ قومی معاملات پہ بات کرتی ہیں. وہ آخری کب دیکھی تھی بھائی؟ ابھی وہ کشمیر جا رہی ہیں, کشمیر جا رہی ہیں, 2 ہفتے کا ٹور ہے ان کا اور کوئی درجنوں جلسے ہیں اور وہ لیڈ کریں گی ادھر. میرا مطلب اب اس میں کیا حرج ہے؟ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ کس کو کہاں کھلانا ہے. وہ سٹار پلیئر ہے, وہ میچ وننگ پلیئر ہے, اور وہ نون لیگ کے پاس ہے. جی وہ یہ نہیں صرف کہ کس کو کہاں کھلانا ہے, یہ بھی کہ اس نے تیز کھیلنا ہے یا آہستہ کھیلنا ہے, یہ بھی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. کہ آپ نے شاید افریدی کو واری کرانی ہے کہ جو چھکے مارے جا کے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرح, یا کوئی ڈیفینسو یونس خان کو آپ نے واری کرانی ہے تو 50 جا کے واری کرنی ہے, وہ شہباز شریف صاحب ہیں. یہ بھی اسٹریٹجی ہے, یہ بھی 2 مختلف اسٹریٹجیز ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے, ایک تو نا بار بات ہم جگہ جگہ, میرا مطلب آپ نے دیکھ ہی لیا جی, وہ میم ہو جائے گا, شین ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. پارٹی بالکل کٹھی ہے, کٹھا ہم فیصلہ کرتے ہیں. یہ فیصلہ ہماری مرضی کا ہے کہ ہم نے جی ٹی روڈ سے جانا ہے کہ موٹر وے سے جانا ہے. اب اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے کہ یہ بھی ہم, میرا مطلب ہمارے پارٹی کے اندر کا ڈسکشن ہے نا جی, لیکن کھڑے بھی ہیں نواز شریف کے پیچھے اور اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, اسی اصول پہ کھڑے ہیں. فیئر اینڈ فری الیکشن, آئینی دائرے میں رہے تمام ادارے, اس پہ کھڑے. سر وہ تو یاد ہے نا میاں صاحب نے کیا سی, وہ کون تھا جو مجھے موٹر وے سے جانے کا مشورہ دے رہا تھا؟ تو ایک یہ پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن بعد میں بڑی ہانی کارک ثابت ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے. لیکن یہ ایک سوال صافی نے آج پوچھا مریم نواز شریف صاحبہ سے, نون لیگ کب تک خاموش رہے گی؟ انہوں نے کہا نون لیگ یہ کھڑی آپ کے سامنے بول رہی ہے. مطلب لوگ جو جرنلسٹ بھی جاتے ہیں پریس کانفرنسز کور کرنے, وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں, ان کو بھی لگ رہا ہے کہ نون لیگ نہیں بول رہی, شہباز صاحب بول رہے ہیں. وہ جو پرانی نون لیگ تھی یا نئی نون لیگ, آپ کو بھی یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے 100% فرق نظر آ رہا ہے. دیکھیں آپ کو طلال چودھری میں فرق نظر نہیں آ رہا. میں نے آپ کو کہا کہ گراؤنڈ پر ان کا ورکر کنفیوزڈ ہے. اگر طلال چودھری جیسا ان کا لیڈر رہنما کنفیوزڈ ہے, آپ کے پروگرام میں بھی کلیئر بات نہیں کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف کے پیچھے چھپنا پڑ رہا ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کا بیانیہ مختلف ہے مریم نواز سے, اور یہ نیچے تک جا چکی ہے بات. اور اسی لیے آپ خود سوچیں, جرنلسٹ کنفیوز ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سمجھ آ رہی ہے. سوال ان کا سوال جب فریز کرتا ہے نا جرنلسٹ, تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے جرنلسٹ سوچ کیا رہا ہے. جب وہ کہتا ہے نون لیگ خاموش ہے تو اس کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ خاموش ہے. یہ بات تو فیکٹ ہے. یہ دیکھیں, اگر آج یہ مفاہمت اور مزاحمت کے بیانیوں پر بحث ہو رہی ہے ٹی وی چینلز پر, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ پوزیشن جو نون لیگ نے آج سے 6-8 مہینے پہلے رکھی تھی, میاں صاحب کی تقریریں, مریم بی بی کے ٹویٹس اور تقریریں, اس میں بڑا فرق آیا ہے. اور اس سے کافی ایک آپ بیکورڈ سٹیپس لیے گئے ہیں 2-3 اس پوزیشن میں, یہ جو پوزیشنز لی گئی تھی. تو اسے یہ تو چیز نظر تو آ رئی ہے. اب آگے چلیں ذرا سا. عمران خان صاحب نے آج کیبنٹ میں تھے آپ؟ نہیں, میں نہیں گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال بعد کہ اب پروٹوکول نہیں ہوگا.
کہ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ دیکھیں کم از کم میں آپ کے پروگرام میں آپ کی بات ہی گاڑی نہیں لا پائے نہیں فوراً اپنے تو چلے جاتے کتنے وزیر ہیں جو ڈالے لے کر گھومتے ہیں دیکھیں آلموسٹ تو جتنے بھی ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں چونکہ ان کو چاہیے سیکیورٹی پروٹوکول کے لیے ایک گاڑی چاہیے کوئی 4-4-6 گاڑیاں بھی نہیں لے کے گزرے ایک ان کی ذاتی گاڑی ہوتی ہے جو ہے اور ایک سیکیورٹی کی گاڑی 2 گاڑیاں ہوں گی چاہیے ساروں کو خان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو بڑے کلیئرلی کہا انہوں نے کہا جناب دیکھیں اب تو یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جو لے کے چل رہے ہیں لیکن سیکیورٹی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی رسک ہے ہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں مجھے تو خیر تو کس کو خطرہ ہے آپ کے خیال میں جو سیکیورٹی لے کر چلتا ہے جو آپ کے خیال میں اس کو خطرہ نہیں ہے لیکن سیکیورٹی لے کے چلتا ہے میری تو سوچ یہی ہے کہ جو رات قبر میں وہ ہے تو اس لیے کیا کہتے ہیں میں تو خیر ان چیزوں میں نہیں پڑا سیکیورٹی لینی ہے عوام کو مروب کرنے کے لیے لوگ ڈالے لے کر چلتے ہیں نہیں یہ بات بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو مروب کرنے کی غرض سے جاؤ جلال کے استعمال جو لوگ ابھی لے کے جاتے ہیں ان کو سیکیورٹی رسک ہو بھی سکتا ہے عمران خان صاحب کو نہیں پتا لیکن خیر انہوں نے ایک جرنل بات کی ہے جرنل نے ٹویٹ کیا انہوں نے اس کا یہ عوام کو مروب کرنے کی غرض سے جاؤ جلال کے استعمال کی اس نوبادیاتی میراث کا خاتمہ کریں میرا حال ہے جو اس ہے مشن پہ اس سے پروٹوکول واپس لینا چاہیے لیکن جن کو واقع ہی سیکیورٹی رسک کے ایشو ہیں ان کے پاس رہنا بھی چاہیے آپ خود بھی فرما رہے ہیں کچھ لوگوں کا تو مجھے پتا ہے کہ سیکیورٹی رسک ہے مریم نواز صاحبہ کو سیکیورٹی رسک ہوگا شہباز صاحب ہیں بلاول صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں یہ بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کیا ہو چکا ہے اس ملک میں لیکن کیا وفاقی وزراء بھی سیکیورٹی رسک لیکن میں ہمارے بہت زیادہ وزراء میں خود بھی انہیں دیکھتا ہوں کوئی اس طرح کے پروٹوکول نہیں ہے 10 گاڑیاں جا رہی ہیں 15 گاڑیاں جا رہی ہیں 2 گاڑیاں ٹوٹل ایک پولیس کی ہے اور ایک ان کی اپنی ہے کوئی یہ نہیں کہ آگے پیچھے گاڑیوں میں تو ریلیجس والے بھی دیکھے کچھ کے ساتھ لیکن دیکھیں کچھ ریلیجیس میٹرز بھی ہیں کچھ اس وجہ سے بھی منسٹرز نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ مقصد میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت میں لیٹس بی فیئر آپ موازنہ کر لیں بے شک کل پروگرام کر لیں پرسوں کر لیں آپ پیپلز پارٹی کے وزراء دیکھ لیں دیکھیں آپ اپنے بیانات کی میں تو پرائم منسٹر کے آج کی بیان کی بات کر رہا ہوں یہ تھوڑی کہا کہ نون یہ کرتی ہوں کہتے ہیں میرے وزیر یہ کریں منیمم سیکیورٹی کے ساتھ کم از کم سیکیورٹی کے ساتھ نکلتے ہیں جو بھی ایک ریکوائرڈ ہے ایک منسٹر کے لیے ایک فیڈرل منسٹر کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو ایک رجحان رہا ہے ماضی میں درجنوں گاڑیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں ہلکے میں گئے ہیں تو 20 گاڑیاں آگے پیچھے ہیں پورا ایک وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ایک اثر و رسوخ والی بات کر رہے ہیں یہ ایک کلچر رہا ہے اور یہ کلچر میں یہ نہیں کہتا ختم ہو چکا ہے میں یہ نہیں کہتا ختم ہو چکا لیکن کم ہو گیا جب میں دیکھتا ہوں ایک غیر ضروری وزیر ڈالا لے کے گھوم رہا ہوتا ہے تو منو بھی پر کئی دفعہ پریشانی تو ہے لیکن میں یہ کم از کم ضرور کلیم کر سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ کلچر کم ہوا ہے اچھا ٹھیک طلال صاحب کوئی ریمارک سر کاشف صاحب 1 منٹ مجھے ذرا جواب دینا جی طلال صاحب کاشف صاحب آپ بات کو سمجھیں نا جی میں ایک آپ سے بولوں پاکستان کا مسئلہ دیکھیں سیکیورٹی ہونی چاہیے پاکستان میں عوامی نمائندوں کے پاس پہلے بھی کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں یعنی آپ گورنر ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس اور چند گاڑیاں اور گائے بھینسیں بیچ کے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے فلور آف دی ہاؤس آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں امریکہ اور تیری ایسی تیسی اور اس کے بعد آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ ملیشیا کانفرنس میں ایک کسی ملک کی کال آ جائے جا نہیں سکتے آپ سے کیا کہتے ہیں چینی آٹا سستا نہیں ہوا اب آپ شعبدہ بازی اس کو کہتے ہیں سیاسی شعبدہ بازی خان صاحب ہیں سیاسی شعبدہ باز لیکن طلال صاحب آپ کی بات ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیں آپ کے خیال میں یہ پروٹوکول ہونے چاہیے میں کہہ رہا ہوں سیکیورٹی ہونی چاہیے نو ایکسیسو پروٹوکول مگر میں خود رہا ہوں یہ ساری کی ساری جو آپ باتیں کئی جگہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں غلط طور پہ مگر یہ عمران خان اب کر کیوں رہے ہیں کیونکہ آٹے کی بات کر نہیں سکتے چینی کی کر نہیں سکتے گیس کی کر نہیں سکتے لوڈ شیڈنگ کی کر نہیں سکتے فورن افیئرز کی کر نہیں سکتے اب بات کیا رہی ہے شعبدہ بازی یہ شعبدہ بازی ہے ایسے ہی گلی محلے میں اسی طرح جائیں گے ڈار صاحب کسی دن اپنے کپڑے پھاڑ دیں گے کہیں گے یہ شعبدہ بازی ہے اور مجھے بتاؤ آٹا کتنے کا ہے چینی کتنے کی ہے گیس کتنے کی ہے مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ نہ سناؤ کہ اب میں نے جناب گاڑیوں نہیں اب میں نے سائیکل پہ آیا کرنا ہے اب میں نے جناب پیدل آیا کرنا ہے یہ سیاسی شعبدہ بازی نہیں چلے گی روٹی کی حساب دینا پڑے گا کہ روٹی چینی کیوں ہے غریب سے دیکھیں میں نے تو اسے کہا ہے اگر میں بھی چاہوں تو پروٹوکول لے سکتا ہوں لیکن میں نہیں لے رہا بہت سارے لوگ نہیں لے رہے ہیں میرے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں لے رہے وزراء ہیں جن کا سٹیٹس منسٹر کا ہے لیکن کچھ لے رہے ہیں ان کو سیکیورٹی رسک بہت کم ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ماضی میں ہم نے بڑے بڑے ڈرامے دیکھے ہیں ان کے ڈرامے دیکھے ہیں اور یہ اس لیے اس پہ ذرا تھوڑا
اٹھ گئے ہیں, آپ نے ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. وہ انہوں نے پورا سپورٹ کیا ہونا چاہیے, گاڑیاں آگے پیچھے. انج بھی فیصلہ آباد دے وچ تے تانوں پتہ ہے یہ چیز کاشف صاحب میں آپ کے ساتھ پروگرام کرتا رہا ہوں, اسلام آباد میں رہا ہوں, میں انٹیریئر کا وزیر رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہی ہے کتنے پروٹوکول ہم لیتے ہیں. میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر ہمیں نئی ضرورت نہیں لینا چاہیے, اس لیے دیکھیں آگے ہی اربوں کربوں کے بوجھ تلے دبائیے پاکستان, کتنا بوجھ اور ڈالیں گے ہم خزانے پہ. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں میں ایک بات کاشف صاحب ایک منٹ ایک سیکنڈ, اس ملک پہ بوجھ جو ہے نا وہ ان چیزوں کا نہیں ہے, گورنر ہاؤسوں کا اور وزیر اعظم ہاؤس کا. اس ملک پہ بوجھ ہے بزداروں کا. کوئی بزدار خزانہ میں لگا ہوا ہے, کوئی انٹیریئر میں لگا ہوا ہے, کوئی پنجاب میں لگا ہوا ہے. بیڑا غرق نہ لائکی نے کیا ہے, نہ اہلی نے کیا ہے. ویسے نا عثمان بزدار صحیح ان کے صاحب پہ سوار ہے, کمال اور ان بات کو فکر ہے, کیونکہ ہمارا ووٹ بینک اوپر جا رہا ہے, پنجاب میں لگاتار اوپر جا رہا ہے. ڈسکے میں 40,000 اوپر گیا, وزیر آباد میں 30,000 اوپر گیا. ان کو خطرہ ہے عثمان بزدار سے. میں طلال صاحب اگلے دن صرف سیالکوٹ کے پروجیکٹ گنائے تھے, 36 ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کے. عثمان بزدار کی میں پرفارمنس بنانی شروع کروں گا. ابھی سیالکوٹ شروع کیا تھا میں نے تو ٹاک شو کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. کاشف کہہ رہا تھا یار مجھے نہیں اندازہ تھا اتنا کام ہو رہا ہے. 35 میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی حضور. یہ تو تسی میں نے آپ کو کہا کیمرہ مین ساتھ لے کے آئیں, طلال چودھری کو بھی سیالکوٹ میں لائیں, آپ بھی آئیں, میں ان کو دکھاؤں گا کیمرے کی آنکھ سے کہ کتنی عثمان بزدار سیالکوٹ میں طلال صاحب عثمان دی کارکردگی عثمان ہی دس سکتا ہے. بزدار اور بزدار دا فرق ہے. خالی عرض کروں گا پوری تسلی کرا کے فیصلہ بات ہو رہا تھا سیالکوٹ کو. جی جی ایک منٹ میں سیالکوٹ آ رہا ہوں, میں الیکشن چاہتا ہوں. بس پھر آ جاؤ میرے ساتھ ایک دن طلال چودھری کے ساتھ سیالکوٹ میں ہوگا, اور اس کو عثمان بزدار کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ دکھاؤں گا. پھر یہ ٹاک شو پہ آگے کہے گا واقعی کام ہو رہا ہے یار, بزدار کا عمدہ آدمی ہے, زبردست وزیر ہے. ایک گل تسی فواد چوری دے منہ کوانی ہے بس. کیرے اے والی گل کر یہ فواد صاحب کیوں نہیں کریں گے؟ تانوں کوئی شک ہے یار؟ تانوں شک ہے؟ مینوں کوئی شک نہیں کریں گے. ایک آپ سے ایک بریک جی کوئکلی سر میری ایک عرض سنیں. ہاں جی میری دیکھیں آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں کہ سابق حکمرانوں کی وہ سادگی والی سٹیٹمنٹیں شروع ہو جائیں ضیاء الحق کے سائیکل سے. یہ اس وقت دیتے ہیں جب ان کے پاس اور کچھ بیچنے کو نہیں ہوتا. ٹھیک, یہ عمران خان اب بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں سادگی کو. او بھائی آٹا چینی دی گل کر, میں نہ تو سادگی دیاں گلاں کر رہے ہیں. 4.5 سال لنگ چلے, تسی میرا مطلب ہن سادگی یاد آ گئی تانوں. وہ چلیے بڑی جلدی ہے, ہن سادگی دا بریک پہ جا رہا ہوں. بریک پہ جاتے وقت صرف ایک کامنٹ اس کے اوپر دے دوں. یہ جو پروٹوکولز ہیں, پروٹوکول جہاں ضروری ہے, میں نے پھر کہا جو لیڈرشپ ہے وہ انڈر تھریٹ ہے, ضروری ہے. جہاں مذہب کی وجہ سے یا فرقے کی وجہ سے یا آپ کے سیکٹ کی وجہ سے آپ کو خطرہ ہے, وہ بھی ہم جانتے ہیں بہت سے لوگوں کا وہاں پر بھی. لیکن میں جانتا ہوں یہ بات کہ بہت سے لوگ صرف اس لیے پروٹوکول لیتے ہیں کہ علاقے میں اور حلقے میں واہ واہ ہوئی گی, لوگ تھوڑا دبیں گے. یعنی میں پولیس کی اسکورٹ لے کے اور ایک ڈالے کے اندر پولیسیں لے کر ساتھ جا رہا ہوں, یہ بھی ہمارے ملک کا کلچر ہے, اس کا سیکیورٹی سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے کشمیر الیکشنز پر بھی بات کی, کیا کہا انہوں نے, اور فواد چوہدری صاحب نے اس کا جواب بھی دیا. ذرا سن لیں, اس کے بعد ذرا کوئکلی یہ جو دھاندلی کی بات مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہے اس کے اوپر دونوں کا ویو لے لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا سنیں. عوام کے اور ان کے منتخب نمائندوں کے راستے میں نہ آئیں, الیکشنز کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں. آج شاید آپ یو کین گیٹ اوے ود اٹ, لیکن آپ کو اس کے سیریس نتائج بھگتنا پڑیں گے. اور اس کا فواد چوہدری صاحب نے جواب دیا. جی ہر الیکشن سے پہلے آپ ریفارم کرنے کو تیار نہیں ہیں, بعد میں آپ کہہ دیتے ہیں, جب آپ ہارے ہیں تو آپ کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی. پیپلز پارٹی کے ٹوٹل 8 کینڈیڈیٹس ہیں پورے کشمیر میں جو مقابلے میں بھی ہیں. نون لیگ کے اتنے تقریباً ان کے 12-14 ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو بعد میں ہارنا تو ہے ہی. ابھی سے اگر وہ نیریٹو نہیں بنائیں گے کہ دھاندلی ہوگی تو بعد میں جواب کیا دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سوری معافی چاہتا ہوں, آپ نے سنا دونوں کو. طلال صاحب کو دھاندلی کا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہونے والی ہے, کیونکہ یہ تو گلگت سے پہلے بھی اسی طرح کے بیانات تھے, اگلے حکومت بنا کے بیٹھے ہیں, کوئی بیان نہیں آتا گلگت بلتستان کی گورنمنٹ پہ. ادھر بھی آپ اسی طرح کا ٹیمپو بنا رہے ہیں. کاشف صاحب میری گزارش ہے, ایک تو میں فواد چوہدری صاحب کی کریکشن کر دوں کہ جتنے حلقے ہیں اتنے ہی امیدوار ہم نے اناؤنس بھی کر دیے ہیں, وہ ساری جگہ کمپین بھی چلا رہے ہیں. اب دھاندلی ہوئی شروع کہاں سے؟ سب سے پہلے این سی او سی کا ایک لیٹر کی بنیاد پر الیکشنز کو
یعنی کشمیر میں یہ مداخلت نہیں کر سکتے. وفاقی حکومت نے لیٹر بھیجا کہ الیکشنز 2 سے 3 مہینے جو ہے ملتوی کر دیے جائیں. وہ پہلے, اس کے بعد وہ پہلے ہم نے اس میں رکاوٹ بنے, الیکشن اب ٹائم پر ہو رہے ہیں. پھر اگلی کیا, ہمارے ابھی پھر بندے توڑے گئے اور وہ پریشر پہ توڑے گئے. دیکھیں میری بات یہ, اور ابھی پھر ہم نے سٹانس لیے اگر یہ اس طرح کام چلے گا تو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور ہم بتائیں گے کہ کس نے کہاں سے پریشر آیا اور کیا ہوا ہے. ٹھیک, تاڑا کی خیال ہے؟ سارا خیال ہے دیکھو 49 سیٹس ہیں وہاں الیکشن پہ الیکشن باقی جیسے بھی ہیں وہ کر آگے. تو آپ نے سن ہی لیا کینڈیڈیٹس کی کتنے اکٹھے کیے ہیں. اسی طرح جی بی میں بھی یہی کہہ رہے تھے, کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں سن کی تھے, دھاندلی کا نیریٹو بنا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے, شکست تسلیم کرنے کا. حوصلہ پیدا کرو سر. مگر جہاں یہ ہارتے ہیں دھاندلی ہوگی ہے, کراچی میں ہارے ہیں دھاندلی ہوگی ہے, ڈسکے میں ہارے ہیں دھاندلی ہوگی ہے, وزیر آباد میں تو کراچی جی کی ہے, کراچی جی کیڑی تو ہوندی سی, ڈسکا میں آ رہے ہیں, کراچی کیڑی تو ہوندی سی, اوتھے بھی پورا پھڈا پایا ہے نا سر. نہیں ڈسکا میں آ رہے ہیں. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے پاکستانیوں کہ 2018 کا الیکشن ان کی الیکٹورل ریفارمز پہ ہوا تھا. پی ایم ایل این نے الیکٹورل ریفارمز کی تھی بڑی زبردست, نے اپنی ہی الیکٹورل ریفارمز کو انہوں نے کہا دھاندلی ہو گئی ہے, الیکشن لوٹ لیا گیا. چنگی ریفارمز کی تھی ایسا اس پہ عمل نہیں ہوا. اسی ہن بھی کہہ رہے ہیں, ہن بھی تانوں سمجھا رہے ہیں, سمجھ جاؤ, آ جاؤ ہمارے ساتھ کر لیں بیٹھ کے قوانین پورے ہیں, نیت نہیں ہے اس کو امپلیمنٹیشن کی. الیکشن ریفارمز پہ بات کر لیتے ہیں, ورنہ 2023 یہ مجھے بتائیں دھند کس قانون کے تحت آئی تھی؟ این جی رو رہے ہو گے بیٹھ کے ریفارمز وغیرہ کرنی چاہیے, ایس دفعہ بہتر کرتے ہوئے آگے چلیں, یہ سب کی کوشش ہونی چاہیے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.